السلام علیکم سامعین، حال ہی میں ریاست اتراکھنڈ کے نلہیڑا کے دینی ادارہ دارالعلوم صدیقیہ میں تذکرہ قرۂ ہند کا اجرا ہوا ہے۔ اجرا کی خبر بھی شامل ہے اور ساتھ ساتھ مفتی بلال قاسمی ننگلہ رائی کے رہنے والے ہیں۔ کتاب پر ان کا مفصل تبصرہ پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، بعض محبین کی فرمائش اور ان کے حکم کے مطابق ایک نئی کتاب معرض وجود میں آنے والی تذکرہ قرۂ ہند کا مختصر تعارف پیش خدمت ہے۔ یہ کتاب دراصل علم تجوید و قراءت کے خدام کا، چاہے وہ تعلیماً ہو، تدریساً ہو، تصنیفاً و تالیفاً ہو، ان کی تقریباً 1 صدی کی زرعی خدمات کا جائزہ ہے۔ یہ واضح رہنا چاہیے کہ زندہ قومیں اپنے اسلاف کے کارناموں کو یاد رکھتی ہیں۔ اقوام کی تاریخ ان کے مستقبل کے لیے آئینہ ہوتی ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ اور ترقی کا زینہ ثابت ہوتی ہیں۔ دور قدیم سے ساری دنیا میں قوموں اور ملکوں کے ساتھ علوم و فنون کی تاریخ لکھی جاتی رہی۔ ممالک عرب، مصر، افریقہ، بطور خاص اندلس نے قرآن کریم کے خدام اور علوم تجوید و قراءت کی تاریخ لکھی۔ حضرت علامہ دانی علیہ الرحمہ نے طبقات القراء لکھی۔ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے معرفت القراء الکبار علی الطبقات والاعصار لکھی۔ حضرت محقق ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اوپر سے لے کر اپنے دور تک کا احصاء کیا اور غایت النہایہ لکھی، اور فضیلت الشیخ دکتور محمد سالم محیسن نے معجم و حفاظ القرآن عبر التاریخ لکھی۔ اسی طرح القراء والقراءات بالمغرب کے نام سے سعید اعراب نے لکھی، اور مدینہ منورہ میں موجود فضیلت الشیخ المقری الیاس البرماوی مد ظلہ نے امتاع الفضلاء بتراجم القراء فیما بعد القرن الثامن 5 جلدوں میں تقریباً 2800 صفحات پر مشتمل ہے تالیف فرمائی۔ الغرض محقق ابن جزری کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھا کر دور حاضر تک پہنچا دیا۔ یہ سب ایک سنہرا باب تھا، اچھی خدمات تھی، مگر حضرت شیخ القراء ابو محمد محی الاسلام پانی پتی نور اللہ مرقدہ نے اپنے کتاب کے اندر یہ شکوہ فرمایا ہے کہ سلاطین اور امراء کی تاریخیں لکھی گئیں، شاعروں، خطیبوں، حتیٰ کہ گویوں کے تذکرے تالیف ہوئے، مگر خدام کلام اللہ کا کسی نے نام بھی نہیں لیا۔ حضرت شیخ القراء پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے یہی جملے، ان کی یہ چبھن بے چین کر گئی ہندوستان کے ایک نامور قاری کو، جو کہ عماد القراء حضرت قاری مرزا کرنل بسم اللہ بیگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا اور 16 سالہ پرمشقت جد و جہد کر کے 733 صفحات پر مشتمل ایک عظیم الشان کتاب تذکرہ قاریان ہند لکھی۔ قدم یوں ہی تو نہیں منزلوں نے تھام لیا، جنوں سے کام یہاں ہم نے گام گام لیا۔ پھر کرنل صاحب کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھا اور صوبہ گجرات کے مدارس کی شان حضرت فخر القراء مولانا قاری المقری محمد صدیق صاحب سانسرودی زیدت حسناتہم ومد ظلہم کے گہربار قلم سے ایک گراں قدر مقالہ بعنوان ہندوستانی قراء اور علم قراءت مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں 18 مارچ 1990 میں سامنے آیا۔ اس کے علاوہ اور بھی مقالات، تحریرات، مضامین آئے، اور اخیر میں دارالعلوم دیوبند کے سابق
صدر شعبہ تجوید و قراءت حضرت الاستاذ شیخ القراء مولانا قاری المقری ابو الحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم، رکن المجلس العالمی لشیوخ الاقراء رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے قلم سے ایک عظیم الشان بلکہ شاہکار حسن المحاضرات فی رجال القراءات 2 جلدوں میں 1200 صفحات پر مشتمل زیور طبع سے آراستہ ہوئی، جس میں عہد صحابہ سے لے کر ماضی قریب تک کے تقریباً 800 قراء کرام کے حسین تذکرے ہیں۔ کام اس کے علاوہ دیگر قراء کرام نے کیے، تلامذہ کے عمدہ اور معیاری کام سامنے آئے۔ اس کے بعد سے پھر یہ ایک تذکرہ چلتا رہا کہ حضرت شیخ القراء پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے شکوے کے بعد تقریباً 1 صدی تک جو کام ہوا اس کا ایک جائزہ سامنے آئے، مگر ہر طرف سے ایک ہی صدا بلند ہوتی تھی کہ یہ کام بھی حضرت العظمی دامت برکاتہم ہی کریں گے انشاءاللہ۔ الغرض حضرت استاد محترم دامت برکاتہم نے اس پیرانہ سالی میں ایک بار پھر اس کا بیڑا اٹھایا اور تقریباً 750 صفحات پر مشتمل ایک کتاب بنام تذکرہ قراء ہند تالیف فرمائی، جس کے بارے میں محقق ہند حضرت مولانا نور الحسن صاحب راشد کاندلوی دامت برکاتہم رقم طراز ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تذکرہ قاریان ہند کی طرح یہ کتاب تذکرہ قراء ہند انشاءاللہ ایک مرجع اور بڑا حوالہ ثابت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی اس مبارک خدمت کو قبول فرمائے اور امت کے لیے نافع بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔